نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ سورہ انعام آیت نمبر 59۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے بارے میں بتایا ہے اور ترجمہ، اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ خلاصہ تفسیر، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی اس کی قدرت میں ہیں خزانے تمام مخفی اشیاء ممکنہ کے، ان میں سے جس چیز کو جس وقت اور جس قدر چاہیں ظہور میں لاتے ہیں۔ ان اشیاء میں عذاب کی قسمیں بھی آ گئیں، مطلب یہ کہ اور کسی کو ان چیزوں پر قدرت نہیں، اور جس طرح قدرت کاملہ ان کی ساتھ خاص ہے، اسی طرح ان کا علم تام اور کامل بھی۔ چنانچہ ان خزائن مخفیہ کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے، اور وہ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہیں اور جو دریا میں ہیں، اور کوئی پتا تک درخت سے نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ تک زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مثل پھل وغیرہ کے گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مرقوم ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اکثر رات میں سونے کے وقت تمہاری روح نفسانی کو جس سے احساس و ادراک متعلق ہے ایک گونا قبضہ کر لیتا ہے یعنی معطل کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو دواماً جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگا اٹھاتا ہے تاکہ اسی سونے جاگنے کے دوران سے میعاد معین دنیوی زندگی کی تمام کر دی جاوے، پھر اسی اللہ کی طرف مڑ کر تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، اور اس کے مناسب جزا و سزا جاری کرے گا۔ اور وہی اللہ تعالیٰ قدرت سے اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں، برتر ہیں، اور اے بندو تم پر تمہارے اعمال اور جان کی نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجے ہیں جو زندگی بھر تمہارے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں اور تمہاری جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو اس وقت اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور ذرا کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ جس وقت حفاظت کا حکم تھا حفاظت کرتے رہے، جب موت کا حکم ہو گیا تو یہی محافظ روح قبض کرنے والے فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جاویں گے۔ خوب سن لو، اس وقت فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور کوئی دخل نہ دے سکے گا، اور وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔ معارف و مسائل، گناہوں سے بچنے کا نسخہ اکسیر۔ تمام دنیا کے مذاہب میں اسلام کا ترہ امتیاز اور اس کا رکن اعظم عقیدہ توحید ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک اور اکیلا جاننے کا نام توحید نہیں، بلکہ اس کو تمام صفات کمال میں یکتا و بے مثل ماننے اور اس کے سوا کسی مخلوق کو ان صفات کمال میں اس کا سہیم و شریک نہ سمجھنے کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، مشیت، خلق، رزق وغیرہ، وہ ان سب صفات میں ایسا کامل ہے کہ اس کے سوا کوئی مخلوق کسی صفات میں اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر ان صفات میں بھی دو صفتیں ہیں، سب سے زیادہ ممتاز ہیں، ایک علم، دوسری قدرت۔ اس کا علم بھی تمام موجود و غیر موجود، ظاہر و مخفی، بڑے اور چھوٹے، ہر ذرہ ذرہ پر حاوی اور محیط ہے،
اور اس کی قدرت بھی ان سب پر پوری محیط ہے۔ مذکورہ 2 آیتوں میں انہی 2 صفتوں پر مکمل یقین اور اس کے استحضار کی کیفیت پیدا کرے تو اسے کوئی جرم و گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان کو اپنے قول و عمل اور نشست و برخاست میں ہر قدم پر یہ مستحضر رہے کہ ایک علیم و خبیر قادر مطلق مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور میرے ظاہر و باطن اور دل کے ارادے اور خیال تک سے واقف ہے، تو یہ استحضار کبھی اس کا قدم اس قادر مطلق کی نافرمانی کی طرف نہ اٹھنے دے گا۔ اس لیے دونوں آیتیں انسان کو انسان کامل بنانے اور اس کے اعمال و اخلاق کو درست کرنے اور درست رکھنے میں نسخے اکثیر ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ لفظ مفاتح جمع ہے، اس کا مفرد مفتح بفتح میم بھی ہو سکتا ہے جو خزانے کے لیے بولا جاتا ہے، اور مفتح بکسر میم بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی ہے کنجی۔ لفظ مفاتح میں دونوں معنی کی گنجائش ہے، اس لیے بعض مفسرین اور مترجمین نے اس کا ترجمہ خزانوں سے کیا ہے، اور بعض نے کنجوں سے، اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ کنجوں کا مالک ہونے سے بھی خزانوں کا مالک ہونا مراد ہوتا ہے۔ قرآن اصطلاح میں علم غیب اور قدرت عامہ مطلقہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے، کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں، اور لفظ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں یا وجود میں تو آ چکی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیا۔ تفسیر مظہری۔ پہلی قسم کی مثال وہ تمام حالات و واقعات ہیں جو قیامت سے متعلق ہیں یا کائنات میں آئندہ پیش آنے والے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا یہ کہ کون کب اور کہاں پیدا ہوگا، کیا کیا کام کرے گا، کتنی عمر ہوگی، عمر میں کتنے سانس لے گا، کتنے قدم اٹھائے گا، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، رزق کس کو کتنا اور کس وقت ملے گا، بارش کس وقت کہاں اور کتنی ہوگی۔ اور دوسری قسم کی مثال وہ حمل جو عورت کے رحم میں وجود تو اختیار کر چکا ہے مگر یہ کسی کو معلوم نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی، خوبصورت ہے یا بدصورت، نیک طبیعت ہے یا بد خصلت۔ اسی طرح اور ایسی چیزیں جو وجود میں آ جانے کے باوجود مخلوق کے علم و نظر سے غائب ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے پاس ہیں خزانے غیب کے، اس کے پاس ہونے سے مراد اس کی ملک اور قبضے میں ہونا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ غیب کے خزانوں کا علم بھی اس کے قبضے میں ہے، اور ان کو وجود و ظہور میں لانا بھی اسی کی قدرت میں ہے کہ کب کب اور کتنا کتنا وجود میں آئے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں مذکور ہے کہ جس کا معنی ہے یعنی ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں مگر ہم ہر چیز کو ایک خاص انداز سے نازل کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جملے سے حق تعالیٰ کا بے مثال کمال علمی بھی ثابت ہو گیا اور کمال قدرت بھی، اور یہ بھی کہ یہ علم محیط اور قدرت مطلقہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آیت میں لفظ اندہو کو مقدم کر کے قواعد عربیت کے مطابق اس حصر اور اختصاص کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ آگے اس اشارے کو صراحت میں تبدیل کر کے پوری طرح دل نشین کرنے کے لیے ارشاد فرمایا لا يعلمها الا هو، یعنی ان خزائن غیب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اس جملے سے 2 باتیں ثابت ہوئیں۔ اول، حق تعالیٰ کا تمام غیب کی چیزوں پر علم محیط کے ساتھ مطلع اور ان سب پر قدرت کامل کے ساتھ قادر ہونا۔ دوسرے، ذات حق جل شانہ کے سوا کسی مخلوق یا کسی چیز کو ایسا علم و قدرت حاصل نہ ہونا۔ قرآن کی اصطلاح میں لفظ غیب کے جو معنی بحوالہ تفسیر مظہری اوپر بیان کیے گئے ہیں کہ وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں یا آ چکی ہیں مگر ابھی تک کسی مخلوق پر ان کا ظہور نہیں ہوا، اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو مسئلہ غیب پر سطحی نظر میں جو شبہات عوام کے پیش آیا کرتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں
لیکن عام طور پر لوگ لفظ غیب کے لغوی معنی لیتے ہیں کہ جو چیز ہمارے علم و نظر سے غائب ہو، خواہ وہ دوسروں کے نزدیک اس کا علم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہوں، اس کو بھی غیب کہنے لگتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں طرح طرح کے شبہات سامنے آتے ہیں۔ مثلا علم نجوم، جعفر، رمل یا ہتھیلی کی لکیروں وغیرہ سے جو آئندہ واقعات کا علم حاصل کیا جاتا ہے، یا کشف و الہام کے ذریعے کسی شخص کو واقعات آئندہ کا علم ہو جاتا ہے، یا مونسون کا رخ اور اس کی قوت و رفتار کو دیکھ کر موسمیات کے ماہرین ہونے والے باد و باران کے متعلق پیشن گویاں کرتے ہیں، اور ان میں بہت سی باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں عوام کی نظر میں علم غیب ہوتی ہیں۔ اس لیے آیات مذکورہ پر یہ شبہات ہونے لگتے ہیں کہ قرآن حکیم نے تو علم غیب کو ذات حق جل شانہ کی خصوصیت بتلایا ہے، اور مشاہدہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جواب: واضح ہے کہ کشف و الہامی یا وحی کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کسی آئندہ واقعے کی اطلاع دے تو قرآنی اصطلاح میں وہ علم غیب نہ رہا۔ اسی طرح اسباب و آلات کے ذریعے جو علم حاصل کیا جا سکے وہ بھی اصطلاح قرآنی کے لحاظ سے علم غیب نہیں، جیسے محکمہ موسمیات کی خبریں یا نبض دیکھ کر مریض کے مخفی حالات بتلا دینا۔ وجہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کو یا کسی حکیم ڈاکٹر کو ایسی خبریں دینے کا موقع جب ہی ہاتھ آیا جب ان واقعات کا مادہ پیدا ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ابھی اس کا ظہور عام نہیں ہوتا، آلات کے ذریعے اہل فن کو ظاہر ہوتا ہے، عوام بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ مادہ قوی ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور عام ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ موسمیات مہینہ 2 مہینہ بعد ہونے والی بارش کی خبر آج نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی اس بارش کا مادہ سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح کوئی حکیم ڈاکٹر سال 2 سال پہلے کی کھائی ہوئی یا 2 سال بعد کھائی جانے والی دوا یا غذا وغیرہ کا پتہ آج نبض دیکھ کر نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کا کوئی اثر عادتاً نبض میں نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ کسی چیز کے آثار و نشانات دیکھ کر اس کے وجود کی خبر دے دی جاتی ہے، اور جب اس کے آثار و نشانات اور مادہ ظاہر ہو چکا تو اب وہ غیب میں شامل نہ رہا بلکہ مشاہدے میں آ گیا۔ البتہ لطیف یا ضعیف ہونے کی وجہ سے عام مشاہدے میں ابھی نہیں آیا، جب قوت پکڑے گا تو عام مشاہدے میں بھی آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ان سب چیزوں سے حاصل ہونے والی واقفیت سب کچھ ہونے کے بعد بھی تخمینہ و اندازہ ہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ علم جو یقین کا نام ہے وہ ان میں سے کسی چیز سے کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان خبروں کی غلط ہونے کے بے شمار واقعات آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔ رہا علم نجوم وغیرہ، سو اس میں جو چیزیں حسابات سے متعلق ہیں اس کا علم تو علم ہے مگر وہ غیب نہیں۔ جیسے حساب لگا کر کوئی یہ کہے کہ آج 5:41 پر آفتاب طلوع ہوگا، یا فلاں مہینہ فلاں تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ ایک محسوس چیز کی رفتار کا حساب لگا کر وقت کا تعین کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہم ہوائی جہازوں اور ریلوں کے کسی پورٹ یا اسٹیشن پر پہنچنے کی خبر دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نجوم وغیرہ سے جو خبریں معلوم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں، سو جھوٹ میں ایک سچ نکل آنا کوئی علم نہیں۔ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے بارے میں بھی بہت سے اہل فن کچھ کہا کرتے ہیں، مگر تجربہ شاہد ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی تخمینہ و اندازے کا ہے، یقینی نہیں، اور 100 میں 2-4 کا صحیح ہو جانا ایک طبعی امر ہے، وہ کسی علم و آگہی سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہاں، جب ایکس رے کے آلات ایجاد ہوئے تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اس کے ذریعے حمل کا نر یا مادہ ہونا معلوم ہو جایا کرے گا، مگر
تجربے نے ثابت کر دیا کہ ایکس رے کے آلات بھی یہ متعین نہیں کر سکتے کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز قرآنی اصطلاح میں غیب ہے اس کا سوائے خدائے قدوس کے کسی کو علم نہیں، اور جن چیزوں کا علم لوگوں کے بعض اسباب و آلات کے ذریعے عادتاً حاصل ہو جاتا ہے وہ در حقیقت غیب نہیں، گو ظہور عام نہ ہونے کی وجہ سے اس کو غیب کہتے ہوں۔ اسی طرح کسی رسول و نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ کشف و الہام جو غیب کی کچھ چیزوں کا علم دے دیا گیا تو وہ غیب کی حدود سے نکل گیا۔ اس کو قرآن میں غیب کی بجائے انباء الغیب کہا گیا ہے، جیسا کہ متعدد آیات میں مذکور ہے، آیت تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اس لیے آیت میں مذکورہ میں لا یعلمہا الا ہو، یعنی غیب کے خزانوں کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اس میں کسی شبہ یا استثناء کی گنجائش نہیں۔ اس جملے میں تو حق جل شانہ کی یہ خصوصی صفت بتلائی ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، ہر غیب کو جانتا ہے۔ بعد کے جملوں میں غیب کے بالمقابل علم شہادت یعنی حاضر و موجود چیزوں کے علم کا بیان ہے کہ ان کا علم میں بھی اللہ جل شانہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا علم محیط ہے، کوئی ذرہ اس سے باہر نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور اس چیز کو جو دریا میں ہے، اور کوئی پتا کسی درخت کا نہیں گرتا جس کا علم اس کو نہ ہو، اور اسی طرح کوئی دانہ جو زمین کے تاریک حصے میں مستور ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور ہر تر و خشک میں کل کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم کے متعلق دو چیزیں حق تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں جن میں کوئی فرشتہ یا رسول یا کوئی دوسری مخلوق شریک نہیں، ایک علم غیب، دوسرے موجودات کا علم محیط جس سے کوئی ذرہ مخفی نہیں۔ پہلی آیت میں انہی دونوں مخصوص صفات کا بیان اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کے پہلے جملے میں پہلی خصوصیت کا بیان ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور بعد کے جملوں میں تمام کائنات و موجودات کے علم محیط کا ذکر اس طرح فرمایا کہ پہلے ارشاد ہوا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو خشکی میں ہے اور جو دریا میں ہے۔ مراد اس سے کل کائنات و موجودات ہے، جیسے صبح و شام کا لفظ بول کر پورا زمانہ اور مشرق و مغرب کا لفظ بول کر پوری زمین مراد لی جاتی ہے، اسی طرح بر و بحر یعنی خشکی و دریا بول کر مراد اسے پورے عالم کی کائنات و موجودات میں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کا علم تمام کائنات پر محیط ہے۔ آگے اس کی مزید تشریح و تفصیل اس طرح بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا تمام کائنات پر احاطہ علمی صرف یہی نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا اس کو علم ہو، بلکہ ہر چھوٹی چھوٹی مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے علم میں ہے۔ فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یعنی سارے جہان میں کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جو اس کے علم میں نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ ہر درخت کا ہر پتا گرنے سے پہلے اور گرنے کے وقت اور گرنے کے بعد اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر پتا درخت پر لگا ہوا کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوگا اور کب اور کہاں گرے گا، اور پھر وہ کس کس حال سے گزرے گا۔ گرنے کا ذکر شاید اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس کے تمام حالات کی طرف اشارہ ہو جائے، کیونکہ پتے کا درخت سے گرنا اس کے نشو و نما اور نباتی زندگی کا آخری حال ہے۔ آخری حال کا ذکر کر کے تمام حالات کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، یعنی ہر وہ دانہ جو زمین کی گہرائی اور اندھیرے میں کہیں پڑا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ پہلے درخت کے پتے کا ذکر کیا جو عام نظروں کے سامنے گرتا ہے، اس کے بعد دانہ کا ذکر کیا جو کاشتکار زمین میں ڈالتا ہے یا خود بخود کہیں زمین کی گہرائی اور اندھیری میں مستور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تمام کائنات پر علم باری تعالیٰ کا ہادی ہونا
تر اور خشک کے عنوان سے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہیں۔ کتاب مبین سے مراد بعض حضرات مفسرین کے نزدیک لوح محفوظ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد علم الہی ہے، اور اس کو کتاب مبین سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے لکھی ہوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اس میں سہو و نسیان کی راہ نہیں رہتی، اسی طرح اللہ جل شانہ کا یہ علم محیط تمام کائنات کے ذرے ذرے کا صرف تخمینی نہیں بلکہ یقینی ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ اس طرح کا علم محیط جس سے کائنات کو کوئی ذرہ اور اس کا کوئی حال خارج نہ ہو، یہ صرف ذات حق جل شانہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ سورہ لقمان میں بھی ہے کہ یعنی اگر کوئی دانہ رائی کے برابر بھی وہ پتھر کے جگر میں پیوست ہو، یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر لیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور ہر چیز سے خبردار ہے۔ آیت الکرسی میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے اگلے اور پچھلے سب حالات سے واقف ہیں، اور سارے انسان مل کر اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے بجز اتنے علم کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہیں۔ سورہ یونس میں ہے یعنی ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز زمین و آسمان میں آپ کے رب کے علم سے جدا نہیں ہے۔ اور سورہ طلاق میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی طرح بے شمار آیات میں یہ مضمون مختلف عنوانات سے آیا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات میں بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا گیا ہے کہ غیب کا علم جس کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے اور اس کی تفسیر اوپر گزر چکی ہے، یہ تمام کائنات کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے۔ کسی فرشتے یا رسول کے علم کو اسی طرح ہر ذرے ذرے کا کائنات ہر ذرہ کائنات پر محیط سمجھنا، وہ عیسائیوں کی طرح رسول کو خدا کا درجہ دے دینا ہے اور خدا تعالیٰ کے برابر قرار دے دینا ہے، جو بتصریح قرآن کریم شرک ہے۔ سورہ شعراء میں شرک کی یہی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ یعنی قیامت کے روز مشرکین کہیں گے بخدا ہم سخت گمراہی میں تھے کہ تم کو یعنی بتوں کو رب العالمین کے برابر کرتے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو اور بالخصوص حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے، اور سب فرشتوں اور انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے برابر کسی کا علم نہیں نہ ہو سکتا ہے، ورنہ پھر یہ رسول کی تعظیم کا وہ غلو ہوگا جو عیسائیوں نے اختیار کیا کہ رسول کو خدا کے برابر ٹھہرا دیا۔ اسی کا نام شرک ہے، نعوذ باللہ منہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔